بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ محترم طلبہ و طالبات، میں آپ کو ایک بار پھر آج کے دوسرے سیشن میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہمارے اس سیشن کے ریسورس پرسن محترم عبدالصمد خان صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ میں ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے ہماری درخواست قبول کی اور آج تشریف لائیں۔ یہ سیشن میرے دوسرے کولیگ محترم عامر حسن صاحب نے کنڈکٹ کرنا تھا، لیکن شاید وہ موجود نہیں ہے۔ تو ہم آگے بڑھتے ہیں۔ عبدالصمد خان صاحب آج جو گفتگو فرمائیں گے اس سے آپ کو ان کے کام کا، ان کی صلاحیتوں کا بخوبی اندازہ ہو جائے گا۔ یوتھ امپیکٹ کے نام سے ان کا ایک سیٹ اپ ہے، اور ملک بھر کے بہت بڑی تعداد میں نوجوانوں کو انگیج کرتے ہیں، ان کی تربیت کرتے ہیں، ان کے لیے ایکٹیویٹیز کرتے ہیں۔ مار4 کے نام سے ان کا ایک بہت بڑا ایک ایونٹ ہوتا ہے، ہو سکتا ہے لیکچر میں اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا اگر وقت ملے اس کے بارے میں بھی ہم جاننا چاہیں گے۔ ہم نے آج درخواست کی تھی کہ وہ ہمارے اس گروپ کے نوجوان طلبہ طالبات جو ملک بھر کی 90 سے 90 تک 97 جامعات اور مختلف تعلیمی اداروں سے وابستہ طلبہ ہیں، ان کے سامنے 21ویں صدی میں قیادت کے موضوع پہ گفتگو فرمائیں، اور اس میں مین وہ جو ہے سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی لازماً وہ استفادہ فرمائیں گے اور اسی فریم ورک میں گفتگو کریں گے۔ تو عامر حسن صاحب، میں نے آپ کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھا کے وہ کر دیا ہے۔ میں فلور آپ کو دیتا ہوں، آپ آگے چلا سکتے ہیں۔ انمیوٹ کیجئے جی۔ جی بہت شکریہ، معذرت احسان بھائی، کچھ تاخیر ہوگی مجھے آن لائن ہونے میں، تو اچھا کہ آپ نے اس کو شروع کر دیا ہے۔ عبدالصمد صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور آپ کو بتایا ہوگا کہ سی ای او ہیں یوتھ امپیکٹ کے، اور اس والے سے جو یوتھ کو ٹرین کر رہے ہیں، اور ان کا خاص جو ایک پرسپیکٹو ہے کہ یہ جو فطری ماحول میں یوتھ کو لے کر جاتے ہیں اور وہاں پر ان کی ٹریننگ کرتے ہیں، ان کے ساتھ جو ہے نا چیزیں شیئر کرتے ہیں، جو تجربات ہوتے ہیں اور جو مستقبل میں ہو سکتا ہے ان کو چیزیں درپیش ہوں، اس والے سے ساری لرننگ جو ہے نا ان کی ایک فطری ماحول میں ہوتی ہے۔ اور جو ان کا ایک خاص کیا کہتے ہیں سلوگن ہے یا ایک خاص سٹائل ہے، یہ کہتے ہیں کہ وائلڈرنس جو ہے نا وہ ہماری کلاس روم میں، ہم کسی لیکچر ہال میں یا کسی آڈیٹوریم میں کسی کلاس روم میں لوگوں کو جمع نہیں کرتے، بلکہ فطری ماحول میں لے کے جاتے ہیں۔ مار4 کے نام سے ایک بڑی ایکٹیویٹی ہوتی ہے، اس میں ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں آؤٹ ڈور، اور اس کے ذریعے سے یوتھ کو ٹرین کرتے ہیں۔ تو آج اپنے ٹاپک پہ گفتگو کریں گے، اگر وقت ملے تو ضرور مار4 کے حوالے سے بھی ہمیں اپنا ان پٹ دیجیے گا، کیا اس کا پرسپیکٹو ہے، کیا آپ کے اس کے پیچھے ایک سوچ ہے، تو سوشل چینج کے حوالے سے جو آپ کام کر رہے ہیں اس حوالے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ جی عبدالصمد صاحب۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم اینڈ جزاک اللہ خیر فار دس اپرچونٹی۔ آپ لاسٹ ایئر بھی آپ کے اسی فورم پہ بہت سارے نوجوانوں سے ملاقات ہوئی، اور خوشی ہوئی کہ آپ نے ایک ایسا انیشیٹو لیا جہاں پہ اس ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے جو اس وقت پرسنل ڈیولپمنٹ ہے، تربیت کا کام ہے، آپ بہت سارے نوجوانوں تک ورچولی پہنچا رہے ہیں۔ سو تعارف ہو چکا، اور اس میں کچھ جو آپ کے ساتھ جو کانسیپٹس شیئر کرنے لگا ہوں، اور جیسا آپ نے کہا کہ ولڈرنیس یا نیچر ایک میرا فیوریٹ کلاس روم ہے، سو انفارچونیٹلی تمام پارٹیسپینٹس کے لیے ہم اس کو بس امیجنیشن میں ہی ہم ایکسپیرینس کر سکتے ہیں، ادروائز کبھی زندگی رہی تو آپ کو بتائیں گے کہ نیچر کس طرح سے ہماری تربیت، ہماری لیڈرشپ ڈیولپمنٹ کے اندر اٹ از ون آف دا موسٹ افیکٹو ٹولس ان 21st سینچری، اور جس کو ہم کیسے استعمال کرتے ہیں ایکسپیرینشیل لرننگ اور آؤٹ ڈور ایجوکیشن اور نیچر، اس کے کمبینیشن میں لیڈرشپ ڈیولپمنٹ کے لیے۔
سو میرا اپنا ایکسپیرینس 20 سال میں بنیادی طور پہ کارپوریٹ سیکٹر کے لیے کام کرتا رہا. بہت سارے کارپوریٹ کلائنٹس اینڈ آرگنائزیشنس, ان کی لیڈرشپ ڈیولپمنٹ اور نوجوانوں کے ساتھ پچھلے 10 سال سے فوکسڈ کام ہے. پاکستان میں بھی کام کیا الحمدللہ, اور دنیا کے 5 مختلف براعظموں میں ہم یوتھ لیڈرشپ کیمپس اینڈ ایکٹیویٹیز کر چکے ہیں. سو موونگ فارورڈ, 21ویں صدی میں قیادت اور خاص طور پہ سیرہ مبارکہ کے پرسپیکٹو سے جب ہم اس کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں, سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, 1 گھنٹہ ظاہر ہے بہت کم ہے اس کام کے لیے. اس موضوع پہ میں ایک پورے 3 دن کی ایک ورکشاپ کنڈکٹ کرتا ہوں, لیکن ہم کوشش کریں گے کہ اس 1 گھنٹے میں اس کے کچھ جو گلمپس ہیں, ایک جھلک ہم دیکھ سکیں, تاکہ ہمیں ہماری تھاٹس کو ایک ڈائریکشن مل سکے, اور اس کے بعد آپ میں سے جتنے لوگ انٹرسٹڈ ہوں سیرہ مبارکہ کو اس لینز سے دیکھنے کی کوشش کیجیے گا. سو 21ویں صدی, ہاؤ ڈو وی سی اور ہاؤ ڈو آئی سی 21st century لیڈرشپ. اس کانٹیکس میں جو ایک لفظ ہے جو میرے نزدیک 21ویں صدی کو ڈیفائن کرتا ہے, آئی کال اٹ ووکا. اٹس ناٹ مائی کریشن, یہ ایک گلوبل فینومینا ہے, ایک ٹرم ہے ووکا, volatile, uncertain, complex and ambiguous, جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر بہت زیادہ انسرٹینٹی ہے, بہت زیادہ آپ کے پاس کلیئرٹی نہیں ہے چیزوں کے حوالے سے. تو آپ اگر اپنے ارد گرد دیکھیں, جو ریسنٹلی ایک کووڈ کا فینومینا جس میں سے ہم گزرے, کہ جس کے نتیجے میں اتنی زیادہ انسرٹینٹی کریٹ ہوئی کہ ہم سب لوگ اس کے ساتھ کمفرٹیبل ہونا شروع ہو گئے. ہمارے انسٹیٹیوشنز بند ہو جاتے, کبھی پورے ملک بند ہو جاتے, کبھی کھل جاتے پھر بند ہو جاتے. سو یہ جو انسرٹن دنیا ہے, جس کے اندر جو سوشل ڈیولپمنٹ یا پولیٹیکل ڈیولپمنٹ یا اکنامک ڈیولپمنٹ یا ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ, آپ جس اینگل سے دیکھیں, ڈیجیٹل جو ٹرانسفارمیشن ہوئی ہے 21ویں صدی کے اندر, اس سب نے اتنی زیادہ کنیکٹیوٹی تو کریٹ کی, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اس کے اندر بہت ساری باؤنڈریز بھی بلر ہوئیں. وہاں پہ بہت ساری آئیڈیالوجیز اور نظریات اور یہ سب چیزیں اتنی زیادہ گٹمٹ ہو گئیں کہ اس کے اندر جو فیوچر ہے وہ اتنا انپریڈکٹیبل ہو چکا کہ اس کے اندر لیڈرشپ کا جو کانٹیکسٹ ہے, کانسیپٹ ہے, اور اس وقت دنیا بھر کے اندر بہت سارے بڑے بڑے پولیٹیکل فیگرز ہیں, سوشل میڈیا انفلوئنسرز ہیں, انٹرٹینمنٹ کی دنیا کے اندر لوگ ہیں, اسپورٹس کے اندر بہت سارے لوگ ہیں جن کو لیڈرز کے طور پہ دیکھا جاتا ہے, تھاٹ لیڈرز کے طور پہ دیکھا جاتا ہے. بٹ اسٹل اتنے سارے لیڈرز کے ہوتے ہوئے وی آر اسٹرگلنگ ایز اے ہیومینٹی. سو وہاں پہ جو ایک بنیادی کانسیپٹ ہے کہ لیٹس گو بیک ٹو دا بیسکس, اور ہم اپنی لیڈرشپ کی انسپریشن اور لیڈرشپ کے بیسک کانسیپٹس کو ڈیرائیو کرتے ہیں وہاں سے جہاں اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑے جو انسان, سب سے بڑے لیڈر, اپنے محبوب بندے ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایز اے لیڈر جب ہمارے پاس بھیجا, تو وہاں سے ہمیں کیا روشنی ملتی ہے آج کے 21ویں صدی کے مسائل کے حل کرنے کے حوالے سے. سو موونگ بیفور وی موو ٹو دا سیرا ماڈل آف لیڈرشپ, سو کچھ بیسک لیڈرشپ پیراڈائمز ہیں, کیونکہ میں خود ایک لیڈرشپ کا اسٹوڈنٹ بھی ہوں پچھلے 20 سال سے, اور اس کے اوپر میں ٹریننگز بھی کنڈکٹ کرتا ہوں. سو کیا پیراڈائمز ہیں؟ بائی دا وے, یہ ایک تصویر جس کا آپ ذکر کر رہے تھے, مارخور, سو دس از ون آف دوز لیڈرشپ کیمپس جو ہم پہاڑوں کی چوٹی پہ کرتے ہیں, اور پاکستان بھر سے, دنیا بھر سے نوجوان آ کے اس کا حصہ بنتے ہیں. تو لیڈرشپ پیراڈائمز, سو میرے نزدیک کیا ڈیفینیشنز ہیں لیڈرشپ کی, جن کو ہم بیس بنا کے اس سیشن میں آگے چل رہے ہوں گے. اور سوالات ظاہر ہے آپ کے چیٹ کے اندر بھی آ سکتے ہیں, اور ساتھ ساتھ ہم اس کے بعد ڈسکشن میں اگر ہمارے پاس وقت ہوا تو ہم وہ بھی لے سکتے ہیں انشاءاللہ. سو دا فرسٹ پیراڈائم, جو پہلا پیراڈائم ہے, لیڈرشپ از اے مسٹ. یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو آپشنل نہیں ہے. لیڈرشپ کوئی لگژری نہیں ہے. لیڈرشپ ہماری بنیادی ہیومن ایگزسٹنس کا حصہ ہے. مطلب ایز اے ہیومن بینگ, بطور انسان, ہماری جو بنیادی ایگزسٹنس ہے وہ ممکن ہی نہیں کہ اگر یہاں پہ ایک لیڈرشپ کا کانسیپٹ, اور وہ لیڈرشپ مسٹ کیوں ہے وہ آپ پیراڈائم کے باقی کمپوننٹس کو آپ سنیں گے, دیکھیں گے تو شاید آپ کے لیے اور زیادہ کلیئر ہو جائے گا, جس کے مطابق leadership is a divine responsibility. So this is not something created by human being. Rather, a human being had been assigned this responsibility by our own creator. اللہ تعالیٰ نے جب دنیا کے اندر ہمیں بطور انسان بھیجا, تو وہاں پہ ہمارا ماننا اور ہمارا بلیف یہ ہے کہ ہم کوئی بایولوجیکل
یا ڈاروینین ایولیوشن کا آؤٹ کم نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا نائب بنا کے، اپنا خلیفہ بنا کے ہمیں اس دنیا میں بھیجا. وچ مینس بہت سارے جو پرابلمس میرے اور آپ کے ارد گرد موجود ہیں، جس بھی نوعیت کے ہیں، ان کے مسائل کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہی یہ ذمہ داری دی ہے. So it's a divine responsibility which brings its bigger responsibilities on our shoulder. The next paradigm says leadership is not a position, it is a mindset. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ادارے کا سی ای او ہے تو یس بائی ٹائٹل ہی اور شی از اے لیڈر. اگر کوئی کسی ملک کا صدر یا وزیر اعظم ہے، کسی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کا ہیڈ ہے، گھر کا سربراہ ہے، کسی بھی لیول پہ کوئی بھی انسان، چاہے وہ مرد یا عورت، کسی ٹائٹل یا پوزیشن کو لے کے چل رہے ہیں، تو دیٹ ڈز ناٹ مین دیٹ پرسن از اے لیڈر انلیس دیٹ پرسن پوزیسز اے مائنڈ سیٹ جو ان پیراڈائمس کے تحت چلتا ہے، جس کا مطابق پہلا پیراڈائم یہ ہے کہ یہ ایک ڈیوائن ریسپانسبلٹی ہے. تو اگر ایک سی ای او، ایک انسٹیٹیوشنل ہیڈ، ایک کلاس ٹیچر، ایک گھر کے اندر پیرنٹ، ایک اسٹیٹ کا ہیڈ، اگر وہ اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ ایگزسٹ یا لیڈ نہیں کرتا یا کرتی کہ یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو ایک ذمہ داری ودیت کی گئی ہے، تو میرے نزدیک اس پیراڈائم کے مطابق وہ ایک ٹائٹل تو ہو سکتا ہے، ایک ڈیزگنیشن ہو سکتا ہے، لیکن ان ٹرمز آف مائنڈ سیٹ وہاں پہ ایک بہت بڑا گیپ ہے جس کو سمجھنا ضروری ہے. The next paradigm, interesting, everyone is a leader. اور یہاں پہ ظاہر بہت بڑا سوال اٹھتا ہے کہ، اور جب آپ پچھلے کانٹیکسٹ کو سمجھ لیں گے کہ لیڈرشپ از ناٹ اباؤٹ ٹائٹل اینڈ پوزیشن. سو آرگنائزیشن کے اندر سی ای او تو ایک ہو سکتا ہے، یونیورسٹی کے اندر وائس چانسلر یا ریکٹر تو ایک ہو سکتا ہے، ملک کے اندر صدر یا وزیر اعظم تو ایک ہو سکتا ہے. تو اس لیے وہاں پہ ہر بندہ کیسے لیڈر ہوا، تو اس لیے میں نے پہلے اس کانسیپٹ کو ڈینائی کیا کہ اٹس ناٹ اباؤٹ ٹائٹل اینڈ پوزیشن، اٹ از اباؤٹ دیٹ پیراڈائم آف ریسپانسبلٹی، اٹ از اباؤٹ دیٹ مائنڈ سیٹ، اٹ از اباؤٹ دیٹ سینس آف اکاؤنٹیبلٹی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سے ہر شخص کو ایک راعی بنا کے بھیجا. کلکم راعی و کلکم مسئول، کہ تم میں سے ہر شخص رسپانسبل ہے، ہر شخص اکاؤنٹیبل ہے، ہر شخص ایک شیفرڈ ہے اور اس کے پاس اس کی رعیت ہے. اور اگر آپ کی رعیت میں کوئی اور انسان نہیں ہے، آپ کے سبلنگز بھی نہیں آتے، آپ کے بہن، آپ کے دوست نہیں آتے، آپ کی کولیگز نہیں آتے، تو کم از کم میری رعیت میں میری اپنی ذات تو آتی ہے، اور آپ کی رعیت میں آپ کی اپنی ذات آتی ہے. سو دس از دا پیراڈائم کہ ایٹ لیسٹ وہ ایک بیسک یونٹ ہے جس کے آپ لیڈر ہیں، اور اس بیسک یونٹ کو ایکسپینڈ کریں. تو جیسے میں نے کہا کہ آپ کے روم میٹس، آپ کے کلاس فیلوز، آپ کے بہن بھائی، آپ کے محلے والے، آپ کے دوستوں، گریجولی آپ کا سرکل آف لیڈرشپ بڑھتا چلا جاتا ہے. اور پھر جب آپ اس رسپانسبلٹی کے ساتھ کسی ڈیزگنیٹڈ پوزیشن پہ آتے ہیں، آپ کسی سوسائٹی کے ہیڈ یا پریزیڈنٹ بنتے ہیں، آپ کسی کلاس کے سی آر بنتے ہیں، یا آپ کسی آرگنائزیشن کے اندر کسی رسپانسبلٹی یا ڈپارٹمنٹل ہیڈ بنتے ہیں، تو آپ کا وہ جو لیڈرشپ کا پیراڈائم ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے، وہ رعیت آپ کی بڑھتی چلی جاتی ہے، اور اتنی ہی بڑی ہماری اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے. اوکے، دا نیکسٹ پیراڈائم میں یہ پیراڈائمس آپ سے شیئر کر کے، تاکہ اس کی بیس پہ ہماری ایک فاؤنڈیشن اسٹیبلش ہو جائے، اور جب میں لیڈرشپ کا لفظ استعمال کر رہا ہوں تو ہم سب کو کلیئر ہو جائے کہ اس لیڈرشپ سے ہم کیا مراد لے رہے ہیں. Now, leader is the servant of people. اب یہاں پہ اگین جو اس وقت ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں کہ جن کو ہم لیڈرز کہتے ہیں، چاہے وہ پولیٹیکل فرنٹ پہ ہوں، چاہے وہ سوشل میڈیا انفلوئنسرز ہوں، یا کسی بھی طرح کے سیلیبریٹیز ہیں، ان کو ہم لیڈرز کہہ رہے ہوتے ہیں. تو اگر ان کے اندر یہ ایٹریبیوٹ نہیں ہے کہ دیٹ دے آر دا سرونٹ آف دا پیپل، ہم دعوے تو کرتے ہیں بہت سارے، لیکن کیا وہ واقعی لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں؟ کیا وہ جب سب لوگوں کو کھانا کھلا لیتے ہیں پھر وہ اپنا خیال رکھتے ہیں؟ یہ وہ پیراڈائم ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم لیڈر کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو لیڈر آر ناٹ انٹائٹلڈ فار پریویلیج ٹریٹمنٹ، کہ ان کے لیے بہت اسپیشل ٹریٹمنٹ ہو، اور جو کامنرز ہیں، جو عوام ہیں، جو باقی لوگ ہیں، سو وہ لیڈر ان کے خادم ہوتے ہیں، وہ خدمت کرتے ہیں، وہ نوکر، خادم نوکر. جب آپ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو آپ کا خادم وہاں کھڑا ہوتا ہے اور وہ کھانا بعد میں کھاتا ہے. سو دس از دا کانسیپٹ آف اے لیڈر. نیکسٹ پیراڈائم، لیڈرشپ کین بی لرنڈ. اور یہاں پہ ایک ورلڈ فیمس ڈیبیٹ آتی ہے کہ لیڈرز آر بورن اور دے آر نرچرڈ.
میں جس پیراڈائم کو فالو کرتا ہوں، میرا جو ماننا ہے، جب میں یہ کہتا ہوں کہ ہر شخص ایک لیڈر ہے، تو اس کے اندر ایک نوجوان جو 15 سال کا ہے، ایک نوجوان جو یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، اور ایک ہاؤس وائف جو گھر کے اندر موجود ہے، اور ایک ریڑھی والا جو ریڑھی لگاتا ہے، اور ایک ادارے کا سربراہ، اس سارے اسپیکٹرم میں تمام انسان جب اس پیراڈائم کے اندر آتے ہیں، ایوری ون از اے لیڈر، تو وہاں پہ ہر انسان کے لیے اس لیڈرشپ کو بطور سائنس، بطور سکل سمجھنا اس کی ذمہ داری بھی ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کچھ بورن لیڈرز اپنے ارد گرد نظر آتے ہیں جو بہت کانفیڈنٹ ہوتے ہیں، بہت ایکسٹروورٹ ہوتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ بس یہی انسان ایک اچھا لیڈر بن سکتا ہے۔ تو وہ لوگ جو انٹروورٹس ہیں، جن کو بولنے کی صلاحیت نہیں ہے، یا جن کو لوگوں کے اندر جن کے سوشل سکلز بہت اسٹرانگ نہیں ہے، یا لوگوں کو گائیڈ یا لیڈ کرنے کی صلاحیت ان کے اندر نہیں ہے، تو وہ کیسے لیڈرشپ سیکھ سکتے ہیں؟ تو یہاں پہ جو ایک پیراڈائم ہے وہ یہ ہے کہ اس کو اٹ از اے اسکل، جیسے آپ کوئی بھی زبان بولنا سیکھ سکتے ہیں، جیسے آپ کمپیوٹر کا استعمال کرنا سیکھ سکتے ہیں، اسی طرح سے لیڈرشپ بھی ایک ایسا اسکل ہے جس کو آپ پریکٹس کر کے سیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ ایک پیراڈائم ہے جس کو اس مختصر وقت میں صرف اتنی بات کر کے آگے بڑھتا ہوں۔ Ethical leaders can change the world. So who can change the world? دنیا کو بدلنے کی بات ہوئی، تبدیلی کی بات ہوئی، بہت سارے ہم دنیا بھر میں بھی، پاکستان کے اندر بھی ان سلوگنز کو سنتے ہیں۔ جس پیراڈائم کو میں فالو کر رہا ہوں اور آپ تک کمیونیکیٹ کر رہا ہوں، اس کے مطابق ایتھیکل لیڈرز، ایسے افراد، ایسے نوجوان جو خود ایتھیکل، مورل اینڈ کیریکٹر ویلیوز کو اڈہیئر کریں، جن کو اپنی ویلیوز بہت کلیئر ہوں، اور وہ ان کمپرومائزنگ کچھ ایٹریبیوٹس ہوں جس کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جائیں۔ یہ وہ انسان ہیں، یہ وہ لیڈرز ہیں جن کی اس وقت دنیا کو ضرورت ہے، اور دنیا میں چینج لانے کے لیے ہمیں ایسے کیریکٹرز ڈیولپ کرنے ہیں۔ دیز آر دا ایتھیکل لیڈرز ہو کین چینج دا ورلڈ۔ یہ کچھ پیراڈائمز تھے جس کی بیس پہ ہم آگے بڑھتے ہیں، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو رول ماڈل ہیں لیڈرشپ کے، جو آج کا ہمارا سبجیکٹ بھی ہے، سیرہ مبارکہ کی روشنی میں ہم وہ دیکھتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ کی طرف سے 6 انعامات ملے ہیں جو باقی انبیاء کو نہیں ملے، اور یہ ظاہر ہے میں مفہوم بیان کر رہا ہوں، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، جس کے مطابق نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو گفتگو کا فن دیا گیا، ایک بہت کنسائز اسپیچ کی صلاحیت یا ایبلٹی گفٹ کی گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اس پریزنٹیشن کے اندر ہم انشاءاللہ کچھ جھلک دیکھیں گے۔ دوسرا یہ فرمایا کہ I have been supported with fear in the hearts of my enemies. آپ کے دشمنوں کے دل میں آپ کا خوف بٹھا دیا گیا۔ تیسری چیز کہ آپ کے اوپر جنگ کے اندر مال غنیمت کو حلال کیا گیا۔ چوتھی چیز، اس پوری سرزمین کو آپ کے لیے پیور کر دیا گیا۔ اور جب میں اکثر اپنے آؤٹ ڈور کیمپس میں، اپنے پروگرامس میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ کبھی نماز کا وقت ہوتا ہے، کبھی برف میں، کبھی پہاڑوں میں، کبھی صحرا میں، تو وہ صف بچھانا شروع کرتے ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ یہ صف نہ بچھائیں، آپ اس زمین پہ، اس گھاس پہ، اس پتھروں پہ یا اس برف پہ ڈائریکٹ اپنا سجدہ ادا کریں۔ تو یہ بھی بیسیکلی ایک سنت ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس پوری زمین کو پیور اور مسجد بنا دیا گیا۔ ایوری ویئر اٹس پلیس فار نماز۔ پانچواں گفٹ جو ان کو ملا وہ تھا کہ پوری انسانیت کے لیے، وہ کسی ایک قوم، کسی ایک وقت کے لیے نہیں، بلکہ پوری انسانیت کے لیے ان کو بھیجا گیا۔ اور آخری چیز جو سب سے اہم ہے وہ ہے کہ آپ تمام انبیاء کی سیل بن کے، مہر بن کے، اس کا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک کے بعد نبوت ختم ہو گئی، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور اگر آپ بھی اس چیز کو مانتے ہیں اور سمجھتے ہیں تو میسج میں، چیٹ میں اس چیز کو اکنالج کر دیں، یس کہہ کے، کہ یس آئی اکنالج دیٹ there is no prophet, there is no نبی after محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو چیٹ میں ضرور مجھے کنفرم کر دیجیے گا کہ آپ کو یہ کانسیپٹ، یہ والا آخری کانسیپٹ کلیئر ہو چکا۔ اب یہاں پہ بات آتی ہے کہ جب نبوت کا کانسیپٹ ختم ہو گیا تو یہ تو ایسپیکٹ کلیئر ہو گیا، اور اس کے اوپر کوئی ڈاؤٹ، کوئی دوسری رائے نہیں ہے، بٹ دیر آر سم ہیومن ایلیمنٹس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے چونکہ چنا بطور اپنے محبوب، اپنے نبی کے، تو کچھ کوالٹیز تو ایک نبی کے اندر موجود ہیں جو اللہ کی طرف سے دی گئیں۔ بٹ اس ساری بقیہ پریزنٹیشن کے اندر ہم جو 40 منٹ کے اندر وہ جتنے ایٹریبیوٹس دیکھ رہے ہوں گے،
ان کو ہم ایک ہیومینٹی یا ایک ہیومن لینز سے دیکھنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ جب نبی نہیں آ سکتے تو ان کے بعد میں اور آپ کیسے فالو کریں، کاپی کریں. تو ان کے کچھ ہیومن ایسپیکٹس ہیں ان کی شخصیت کے، جن کو میں اور آپ آج بھی کاپی کر سکتے ہیں، ریپلیکیٹ کر سکتے ہیں، ایز اے رول ماڈل فالو کر سکتے ہیں. سو یہ وہ پیراڈائم ہے جس کے ساتھ ہم سیرہ مبارکہ کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہی وہ پیراڈائم ہے جس کی بیس پہ جب یہ مائیکل ہارٹ نے جب کہا تھا کہ جب اس نے 100 موسٹ انفلوئنشل ہیومنز کی جب ریٹنگ کی، رینکنگ کی، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے سب سے اوپر رینک کیا بیسڈ آن 2 ایٹریبیوٹس. ون از the religious aspect, the other one is the secular aspect. سو ہم ریلیجس ایسپیکٹ میں تو تقدس اور محبت تو اپنی جگہ موجود ہے، اور ان کا آخری نبی ماننا اپنی جگہ موجود ہے، لیکن جو ہیومن ایسپیکٹ ہے، جو سیکولر ایسپیکٹ ہے ان کی لیڈرشپ کوالٹیز کا، اس کے اوپر ہم فوکس کر رہے ہوں گے. سو لیٹس سی. اب میرا جو اس وقت پریمائس ہے یا فاؤنڈیشن ہے، ماڈل ہے، وہ یہ 4 لیولز آپ کو نظر آ رہے ہیں. اور اگر آپ سب سے پہلے فوکس کرتے ہیں نیچے والے باٹم لیول پہ، which says number 1 leader in the making. سو ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ لیڈر ان دا میکنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کے جو نبوت ملنے تک کا یہ جو 40 سال تک کا سفر ہے، شروع کے 40 سال ہے زندگی کے، تو وہاں پہ کون کون سے ایسے واقعات ہیں جنہوں نے آپ کی لیڈرشپ ڈیولپمنٹ کے اندر کنٹریبیوٹ کیا. بیکاز نبوت تو 40 سال کی عمر میں ملی، لیکن یہ لیڈر بننے کا پروسیس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کے شروع ہو چکا تھا. تو وہ ہم ان کچھ کوالٹیز اور واقعات کو دیکھنے کی کوشش کریں گے. جو دوسرا لیول ہے لیڈرشپ رول ماڈلنگ، کہ آپ جب 40 سال میں آپ کو بطور لیڈر ڈکلیئر کر دیا گیا تو کن کوالٹیز کو آپ نے ایز اے لیڈر ڈیمونسٹریٹ کیا، ایز اے رول ماڈل ڈیمونسٹریٹ کیا، جو میرے اور آپ کے لیے ان کے اندر کچھ رہنمائی موجود ہے. تیسرا ایسپیکٹ اور چوتھا ایسپیکٹ جس کا ہمارے پاس ٹائم آج نہیں ہوگا، وہ ہے کہ آپ نے پھر آگے اور لیڈرز کیسے تیار کی، اور خاص طور پہ جو 10 سال مدنی زندگی کے ہیں اس کے اندر آپ نے ایک پوری پائپ لائن آف لیڈرشپ تیار کی، کہ جس کے نتیجے میں آپ جب اس دنیا سے چلے بھی گئے تو تب بھی وہ لیڈرشپ کا سفر ختم نہ ہوا، بلکہ آج 1500 سال تک وہ قافلہ آگے چلتا جا رہا ہے. تو وہ کون سی ایسی کوالٹیز تھیں یا اسٹریٹجیز تھیں جو آپ نے اڈاپٹ کی، اور اس میں سب سے اہم کہ اس سارے پروسیس کو انسٹیٹیوشنلائز کیا گیا، کہ یہ ایک ذات تک محدود نہیں رکھا گیا، اس لیڈرشپ ڈیولپمنٹ کے پروسیس کو انسٹیٹیوشنلائز کیا گیا. تو وہ کون سے کوالٹیز اور ایٹریبیوٹس تھیں. تو اس آج کی 1 گھنٹے کی پریزنٹیشن میں ہم صرف پہلے 2 پارٹس کو ٹچ کر سکیں گے. زندگی میں کبھی موقع ملا تفصیلاً تو آپ کے ساتھ باقی 2 پارٹس کو بھی ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کر سکتے ہیں انشاءاللہ. اوکے، لیٹس کم ٹو دا فرسٹ پارٹ. لیڈر ان دا میکنگ، ان کی اپنی لیڈرشپ ڈیولپمنٹ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے اندر بچپن کا اور یوتھ کا ٹائم جو ہے اس کے اندر کن کن فیکٹرز نے کنٹریبیوٹ کیا. I'm sure آپ نے سیرہ مبارکہ کو اسٹڈی کیا، اگر نہیں کیا تو میں آپ کو ریکویسٹ کرتا ہوں آفٹر دس پریزنٹیشن گو اینڈ اسٹڈی اینی گڈ بک، محسن انسانیت، الرحیق المختوم، کوئی بھی سیرہ مبارکہ کی کتاب آپ اٹھائیں اور لیڈرشپ کا لینس لگا کے دیکھیں، اور وہاں سے محبت، ایمان، عقیدہ، تقدس تو ملتا ہی ہے، وہاں سے آپ کو اس دنیا کو کی قیادت کرنے کے گر بھی ملتے ہیں. سو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ جب پیدا ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا میں بطور یتیم آئے. آپ کے والد کا انتقال ہو چکا تھا، اور والدہ کا انتقال بھی اتنا جلدی 5-6 سال کی عمر میں سر صحرا. امیجن جسٹ دیٹ لٹل کڈ 6 سال کی عمر میں صحرا میں، کوئی ٹیکنالوجی نہیں ہے، کوئی کمیونیکیشن نہیں، صرف ایک آیا ساتھ ہیں، اور والدہ کا اس صحرا میں انتقال ہوتا ہے. آپ میں سے جس کو موقع ملا جا کے وہ جگہ دیکھنے کا کہ اٹس سچ این آئسولیٹڈ پلیس، اور کتنا بڑا امتحان ہے اپنے محبوب بندے کا. یہاں پہ یہ سمجھتے جائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک طرف وہ اللہ کے سب سے محبوب بندے ہیں، دوسری طرف آپ فرماتے ہیں کہ آپ اللہ نے سب سے زیادہ آزمائشیں آپ پہ ڈالی ہیں. تو ان دونوں کا آپس میں ایک ڈائریکٹ ریلیشن شپ ہے کہ جو اللہ کا اتنا محبوب بندہ ہے ان پہ اتنی آزمائشیں.
تو سمجھ یہ آتا ہے کہ یہ دنیا جو ہے نا اللہ کے محبوب بندوں کے لیے بہت آزمائشوں سے بھری ہوتی ہے. تو آپ پہ بھی اور مجھ پہ بھی اگر کوئی چیلنجز کوئی آزمائشیں آئیں تو اس میں ضرور یہ پہلو بھی دیکھیے گا کہ کہیں مجھے اپنا میرا رب اپنے قریب لانے کے لیے تو مجھے ان امتحان میں ان آزمائشوں میں نہیں ڈال رہا. تو یقیناً یہ ایسا ہی ہے. کیوں؟ کیونکہ اپنے محبوب بندے کو وہ اتنی آزمائشوں سے گزارتا ہے. سو وہ آزمائشیں کیا کرتی ہیں؟ سو ایک انڈیپینڈنس کا ایک فریڈم کا جو کانسیپٹ ہے کہ ایک انسان جس کے اوپر والد کا والدہ کا سایہ بہت جلدی اٹھ کے وہاں سے اٹھا لیا گیا بائی ڈیزائن, تو وہ وہاں پہ ڈیپینڈنس سے نکل کے وہ سوچ اور ریفلیکشن میں چلے گئے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی ولڈرنس ٹریننگ ہوتی ہے, ان کو صحرا کے اندر وہ وقت گزارتے ہیں. جب حضرت حلیمہ سعدیہ ان کو اپنے ساتھ لے جاتی ہیں اور تو وہ بکریاں چرانے کے لیے تنہا جاتے ہیں. مکہ میں بھی ہوتے ہیں تو وہاں پہ بھی ان کے جوانی کے دور میں وہ بہت سارا وقت تنہا گزارتے ہیں. سو اینڈ سو وہ اپنی نبوت کے وقت تک وہ اس تنہائی اور سولیٹیوڈ, جس کا مطلب یہ ہے کہ میرے اور آپ کے لیے یہ سیکھنا ہے کہ اس خلوت کوہ بیاباں جسے اقبال کہتے ہیں, اس کے اندر زندگی کے کچھ راز چھپے ہیں. ان راز کو تلاش کرنا ہے تو وہ آپ کو ڈیجیٹل کنیکٹیوٹی میں نہیں بلکہ خلوت کوہ بیاباں میں وہ راز ملیں گے. سوشل انٹرپرائز, دا تھرڈ پارٹ. اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ حلف الفضول ایک ایسی سوشل انٹرپرائز ہے جس کا آپ حصہ بنتے ہیں جوانی کے دور میں, جہاں پہ آپ یہ عہد کرتے ہیں باقی اور نوجوانوں کے ساتھ مل کے کہ کسی کی ایکسپلائٹیشن نہیں ہونے دیں گے, لوگوں کا حق نہ مارا جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایز اے ینگ پرسن we need to be part of these kind of social initiatives at very young age to develop our own leadership capabilities. Being a shepherd is another attribute where he was trained as a leader. آپ نے فرمایا کہ میرے سمیت تمام انبیاء بکریاں چراتے تھے. سو یہ بکریاں چرانے کا اتنا خوبصورت کانسیپٹ جہاں پہ آپ کے اندر رسپانسبلٹی, اکاؤنٹیبلٹی, گن کے جانا ہے, گن کے لانا ہے, ان کا دھوپ کا خیال رکھنا ہے, ان کے کھانے پینے کا خیال رکھنا ہے, بھیڑیے سے ان کو بچانا ہے, اور کوئی زخمی ہو جاتی تو اس کو اپنے محبت اور شفقت اور کمپیشن دیتے ہیں, اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیتے ہیں. ہاتھ میں چھڑی ہوتی ہے, کہیں پہ ان کو ہانکنا ہے تو سختی بھی کرنی ہے. سو یہ ساری امیزنگ لیڈرشپ کوالٹیز صرف ایک شیفرڈ کے رول کے اندر ہمیں وہاں پہ ملتی ہیں, جہاں پہ ان کی اگین ٹریننگ ہو رہی ہے. ٹریڈنگ, تجارت 12 سال میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک انٹرنیشنل ٹریول کرتے ہیں, شام کے تجارتی قافلے کا حصہ بنتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی ایک اتنا پاورفل ایٹریبیوٹ ہے آج کی 21ویں صدی کے دور کے اندر کہ جہاں پہ بچوں کو بہت ارلی سٹیج پہ آپ اس کی ٹریننگ دیں, صرف اس نیت سے سوچ کے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن سے تجارت کی, تو ہم بھی اپنے بچوں اور نوجوانوں کو اس ٹریننگ کا حصہ بنائیں اور دیکھیں کہ یہ تجارت ان کے اندر کس طرح سے سینس آف اکاؤنٹیبلٹی, اگین سینس آف رسپانسبلٹی, اگین آپ کے اندر جو امانت داری کا کانسیپٹ, آپ کے اندر ایمانداری کا کانسیپٹ, یہ وہ ساری چیزیں جو تجارت آپ کو بچپن سے سکھاتے ہیں. انفارچونیٹلی ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں جب نوجوان یونیورسٹی سے گریجویٹ ہوتا ہے تو اس کے بعد وہ کہیں پریکٹیکل لائف شروع کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ارلی اسٹارٹ کر دیا تھا. قریش کی مجلس شورا, ایگزیکٹو کاؤنسل جسے میں نے لکھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بہت ارلی بچپن میں آپ کو اپنے ساتھ لے کے جاتے تھے, اور وہاں پہ میں امیجن کرتا ہوں کہ وہ ننھے رسول وہاں پہ کیا دیکھتے ہوں گے کہ فیصلے کیسے ہو رہے ہیں, کانفلکٹس کیسے ریزالو ہو رہے ہیں, جو ڈفرینٹ رینکس ہیں لیڈرشپ کے وہ کیسے ایکٹ کرتے ہیں. سو وہ جو لیڈرشپ کا کانسیپٹ ہے ایک بچپن سے ہی ایک بچہ ایکسپیرینس کرنا شروع کر دیتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کے دور میں ہم اپنے بچوں کو جہاں پہ فیصلے کیے جاتے ہیں, جہاں پہ بڑے لوگ بیٹھتے ہیں, ان کا ایکسپوجر دیا جائے. پھر ایک فجار کی ایک جنگ ہے جس کا آپ حصہ بنے اپنے جوانی کے دور کے اندر. وہاں پہ آپ نے جنگ نہیں لڑی لیکن اپنے چچا کو اٹھا کے تیر دیتے تھے. سو اس طرح کے ایکسپیرینسز وہ کیسے ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں ایک بچے کو. آپ اگر جنگ میں نہ جھونکے, میں بالکل ہرگز یہ نہیں کہہ رہا, لیکن اس جنگ کے جو ایٹریبیوٹس ہیں, جنگ کیا کرتی ہے, جنگ کے اندر کس طرح سے استحصال بھی ہوتا ہے, جنگ کے اندر کس طرح سے طاقتور اور کمزور ایک دوسرے کا مقابلہ کرتے ہیں, یہ وہ ایکسپیرینسز ہیں جو آج آپ یوٹیوب کے ذریعے ورلڈ وار کے ایکسپیرینسز دیں, اس کے بارے میں بتائیں کہ کس طرح سے قوموں نے ایک دوسرے کو مسمار کرنا شروع کر دیا, اور وہ ایک بچے کے لیے, ایک نوجوان کے لیے اس میں سے کیا لیسنز ہیں. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ جوانی کے اندر ان کا اپنا کیریکٹر ہے. وہ کیریکٹر ایسا ہے جو
جو کسی خرافات میں نہیں پڑتا، وہ کیریکٹر ایسا ہے جو شراب اور برے کاموں کے اندر جو اس معاشرے میں عام ہے ان کے اندر نہیں پڑتا. اس کا مطلب ہے اس کیریکٹر کی حفاظت کرنا اگر آپ اس طرح کے لیڈر بننا چاہتے ہیں. دوستیاں، فرینڈشپ، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دوستیاں ہمیں جب بہت کم ڈیٹا ہے اس حوالے سے، جو دوستیاں ملتی ہیں وہ سب نوجوان ایسے ہیں. حضرت بکر صدیق ان میں سے ایک دوستوں میں سے ایک ہیں جو خود شراب نہیں پیتے، جو خود ان خرافات سے بچے ہوئے ہیں. ہابیز اینڈ سپورٹس، وہ جو گھڑ سواری ہے، تیر اندازی ہے، تیراکی ہے، کشتی ہے، یہ وہ ہابیز اینڈ سپورٹس ہیں جو بچپن کے اندر. اس کا مطلب ہے کہ بہت زیادہ فزیکل ایکٹیویٹیز بچوں کو، نوجوانوں کو دینا. ریلیشن شپ اینڈ میرج، وہ پورا واقعہ آپ لوگوں نے تاریخ میں پڑھا ہوگا کہ جس طرح سے آپ 25 سال کی عمر میں ایک تجارتی قافلہ لے کے آئے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رشتہ بھیجا اپنے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے ایک شرافت کا پیکر تھے کہ وہ تمام واقعات جو یہاں پہ جتنی انفارمیشن ملتی ہے وہ میرے اور آپ کے لیے رہنمائی دیتی ہے کہ نوجوانوں کے لیے ریلیشن شپ اور میرج کے جو کانسیپٹس ہیں. اور پھر صرف یہی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعد کی زندگی جہاں پہ آپ نے اور شادیاں کی، اور ہر شادی سے ہمارے لیے کچھ میسج ہے، کچھ لیسن ہے. پروفیشن آپ کی تجارت کرنا، وہاں پہ آپ کی پروفیشنل ڈیلنگ، آپ بتاتے ہیں کہ جی جو گندم گیلی ہو چکی ہے اس کا ریٹ الگ لگاتے ہیں، جو گندم خشک ہے اس کا ریٹ الگ لگاتے ہیں. سو دیز آر دا پروفیشنل ایٹریبیوٹس دیٹ وی لرن فرام دا لائف آف پروفیٹ. اینڈ دین سوشل ریسپانسبلٹی، آپ اس معاشرے کے حوالے سے آپ صرف اپنی ذات کے ذمہ دار نہیں ہیں، آپ اس معاشرے میں کوئی آ کے کسی کے اوپر کسی کا حق مارتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ جاؤ ابو جہل نے اگر تمہارا حق مارا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ ابھی وہ تمہارا حق دلا دیں گے. تو وہ شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، ان کا اس شخص سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن وہ اس کا حق دلاتے ہیں. اینڈ سول سرچنگ، وہ جو خلوت کوہ بیاباں کے اندر اپنی ذات کا مقصد تلاش کرنا، کچھ وقت اپنے ساتھ گزارنا، دس از ویئر وہ ریولیوشن ہوتی ہے. سو یہ کچھ چیزیں ہیں جن کو ہم اس مختصر وقت میں صرف ٹچ کر سکتے ہیں کہ ان دا میکنگ میں یہ وہ ایکسپیرینسز ہیں، تجربات ہیں جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بچپن اور جوانی میں گزرے. اور آج 21ویں صدی میں اور آپ کوشش کریں کہ اس طرح کے ایکسپیرینسز سے گزرے. وہ جو مارفور کا کانسیپٹ ابھی شروع میں بتایا گیا وہ بیسیکلی اسی انسپیریشن سے ہے کہ ہم نوجوانوں کو یہ جو ولڈرنس، خلوت کوہ بیاباں، اس کا ایکسپیرینس دیں اور اس کے اندر وہ جا کے ریفلیکٹ کریں کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے اور میں کیا کر رہا ہوں. تو یہ ایک فرسٹ پارٹ ہے، اس سے ہم آگے نکلتے ہیں. اوکے، دا سیکنڈ پارٹ، لیڈرشپ رول ماڈل. اور اس پارٹ میں میں تقریباً 15 سے 20 منٹ لوں گا اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم سوالات لیں گے آپ کے. سو لیڈرشپ رول ماڈل کے اندر اب جب آپ ایک 40 سال کی عمر میں آپ کو ڈکلیئر کر دیا گیا ایز اے فارمل ڈیزگنیٹڈ لیڈر، ایز اے نبی، ایز اے پروفٹ، کہ اب آپ جائیں اپنے لوگوں کے پاس جا کے ان کو دعوت دیں. ظاہر ہے یہاں پہ بہت ڈیٹیلڈ سیرہ مبارکہ میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ انفارمیشن اور وہ رہنمائی ملتی ہے کہ کیسے جبرائیل علیہ السلام نے وحی نازل کی، اس کے بعد آپ کا ریئیکشن، حضرت خدیجہ کا تسلی دینا، ورقہ بن نوفل کا آپ کو وہ فیوچر پریڈکٹ کرنا، اور اس کے بعد کس طرح سے آپ نے اپنے انر سرکل سے انفلوئنس سے کام شروع کیا، پھر چھپ چھپ کے. سو یہ وہ سارے واقعات ہیں جو میں یہاں پہ ابھی ٹچ نہیں کر رہا. میں صرف ایک ایسپیکٹ کو یہاں پہ لیڈرشپ کے لینس سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جب ان کو فرسٹ اینڈ فور موسٹ میں سب سے پہلے جب ایز اے لیڈر ان کو کہا گیا کہ جا کے لوگوں کے سامنے اب اپنے آپ کو ڈکلیئر کریں کہ my people, I am declared as a leader or I have been assigned this responsibility of leadership. تو انہوں نے وہاں پہ کیا چیز پریزنٹ کی. اور ہم بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد سیاسی یا معاشی یا معاشرتی لیڈرز جب آ کے بات کرتے ہیں، یا میں اور آپ جب کسی آرگنائزیشنل یا سیاسی یا معاشرتی یا ایجوکیشنل لیڈرشپ رول میں ہوتے ہیں تو ہم لوگوں کو اس اپنے مشن کی طرف دعوت کیسے دیتے ہیں. تو ہمیں کہیں خوبصورت مستقبل دکھایا جاتا ہے، کہیں پہ کوئی ایسے دعوے کیے جاتے ہیں جن کے اندر کوئی سچائی نہیں ہوتی. تو وہاں پہ کیا کیا گیا؟ تو ایک ایگزامپل ہم لیتے ہیں کہ جب آپ نے قریش کو دعوت دی اور فرمایا کہ اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے، صفا اور مروہ کے پیچھے ایک دشمن اٹیک کرنے آ رہا ہے تو کیا آپ میری بات مانیں گے؟ تو سب نے یک زبان ہو کے کہا کہ ہاں کیوں نہیں، کیونکہ آپ صادق اور امین ہیں، بیکاز یو آر ٹرسٹ وردی اینڈ یو آر ٹروتھفل. آپ سچ بولتے ہیں اور آپ کے اوپر ہم بھروسہ کر سکتے ہیں، آپ کو اپنی امانتیں دے سکتے ہیں.
So you are a صادق and trustworthy and truthful person. تو پھر انہوں نے کہا کہ یہ مان لو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جس کے اوپر وہ آپ سے نالاں ہو گئے. اب یہاں پہ وہ ایز اے لیڈر پریزنٹ کیا کر رہے ہیں؟ وہ کوئی ویژن نہیں دے رہے کہ مجھے مان لو گے تو جنت میں چلے جاؤ گے، مجھے مان لو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے. وہ کوئی فیوچر کے دعوے اور کلیمز نہیں کر رہے، وہ صرف اور صرف اپنا کریکٹر پریزنٹ کر رہے ہیں. وہ یہ فرما رہے ہیں کہ میں نے 40 سال تمہارے ساتھ گزارے، یو نو می سو کلوزلی، سو اف آئی ٹیل یو سم تھنگ ول یو ٹرسٹ می. سو وہ ٹرسٹ کس چیز پہ مانگ رہے ہیں؟ وہ اپنے کردار کی بیس پہ، اپنے ایکسپیرینسز جو ان کے ساتھ ہیں اس کی بیس پہ مانگ رہے ہیں. جس کا مطلب یہ ہے کہ میں ایز اے لیڈر اور آپ ایز اے لیڈر اور ہمارا کوئی انسان پولیٹیکل، اکنامک، ایجوکیشنل لیڈر جب لوگوں کے سامنے جا کے اپنا میسج کنوے کرے تو کیا اس کے اندر اتنی بڑی اوتھینٹسٹی موجود ہے جو اس کو اوتھینٹک بناتی ہے کہ وہ اپنا کیریکٹر پریزنٹ کرو، کہے کہ یو نو می فار دیز مینی منتھس اور دیز مینی ایئرس and I had been with you guys for so much time, so will you trust me جو میں آپ سے بات کروں. اور اگر میری اور آپ کی کریڈیبلٹی اس لیول کی ہو کہ سب لوگ مجھے اور آپ کو صادق اور امین کہیں، یا وہ کہیں کہ یس وی نو یو ویری ویل، آپ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کریں گے، تو تب جا کے آپ کے میسج کے اندر وہ اسٹرینتھ، وہ کریڈیبلٹی ہوگی. سو دیٹ از دا فرسٹ کوالٹی وچ وی پریزنٹ ایز اے لیڈر، نہ کہ ہم فیوچر کے دعوے کریں اور بلند و بانگ وہ باتیں کریں. The second quality which he demonstrated, again یہ کچھ سیکنڈ سیکوینس میں نہیں ہے، یہ صرف کچھ میں نے موتی اور ہیرے چن لیے ہیں سیرہ مبارکہ سے اپنے اس پوائنٹ کو آپ تک کنوے کرنے کے لیے. ادروائز ہر دن، ہر واقعہ، ہر لمحہ it is full of so much leadership lessons کہ آپ سنتے چلے جائیں، پڑھتے چلے جائیں اور آپ کو لگے گا کہ this is a complete role model of leadership. So second attribute that I want to discuss over here is about principle-centered leadership. ایک فیمس لیڈرشپ آتھر ہیں اسٹیفن کوی، انہوں نے بھی ایک کتاب لکھی پرنسپل-centered leadership. So when جب آپ کے پاس کسی ایک فاطمہ نامی عورت کی چوری کا الزام آیا اور آپ نے فرمایا، ثابت ہو گیا، آپ نے فرمایا کہ اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، تو لوگوں نے کہا کہ جی آپ یہ زیادتی کر رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ اگر ان کی جگہ میری بیٹی فاطمہ بھی یہ کام کرتی تو میں ان کا بھی ہاتھ کٹوا دیتا. سو بائی سیئنگ دس بیسیکلی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کی بہت ہی محبوب انسانوں میں سے تھیں. تو ان کے بتانے کا مقصد یہ تھا کہ میرے لیے میرے پرنسپلز اتنے امپورٹنٹ ہیں کہ میری اپنی سب سے پیاری بیٹی بھی اگر اس کے اندر ہوتی تو ان کے ساتھ بھی یہی ٹریٹمنٹ ہوتی. سو دیز آر دا پرنسپلز. اور یہ اصول انہوں نے، یہ صرف ایک واقعہ ہے، ان کی پوری زندگی ان پرنسپلز پہ قائم ہے جو انہوں نے اسٹیبلش کیے. اس کی زد میں وہ خود آ گئے، چاہے وہ صلح حدیبیہ کا واقعہ ہو یا کوئی اور واقعہ ہو، انہوں نے ان پرنسپلز پہ کمپرومائز نہیں کیا. اینڈ دیٹ از ویئر دا اوتھینٹسٹی اسٹیبلشڈ ایز اے لیڈر. اچھا، یہ بہت انٹرسٹنگ پرسپیکٹو ہے پیپل انسائٹس. اچھا جی، صلح حدیبیہ، معاف کیجیے گا میرا تھوڑا سا گلا سینسیٹیو ہے اور وہ پانی گلے میں چلا جائے تو پھر میرے مشکل ہو جاتا ہے. صلح حدیبیہ، یہ واقعہ آپ نے سنا، پڑھا. اچھا، وہاں پہ جب طے ہو گیا کہ اب ہم حج کرنے یا عمرہ کرنے نہیں جا رہے، اب ہم یہاں سے واپس جائیں گے، بٹ وی نیڈ ٹو نیگوشیٹ پیکٹ ود قریش. اور اس کے لیے قریش نے کچھ لوگوں کو بھیجا، ان میں سے کچھ نام میں نے یہاں پہ لکھے. ایک اتنی امیزنگ کوالٹی ایک انسان کی، ایک لیڈر کی، وہ ذرا آبزرو کریں آپ کہ مکراز بن حفص آئے، اگر میں نے صحیح نام ادا کر رہا ہوں. تو یہ انسان، یہ قریش آیا وہاں سے، تو پتہ چلا، آپ نے پوچھا کہ کون آ رہا ہے، تو ان کو بتایا گیا کہ مکراز بن حفص. تو آپ نے فرمایا کہ اچھا یہ تو بڑا بدعہد شخص ہے. So he knew his history, and based on that history, Prophet predicted that what is going to be the outcome of this negotiation. تو مطلب ایک بدعہد شخص آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے ہمارا اس کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں ہو سکتا. So knowing a person، آپ اپنے اندر یہ ایک انسائٹ، اتنی بصیرت ڈیولپ کر لیتے ہیں کہ لوگوں کو دیکھ کے، جان کے، پرکھ کے، ان کے کچھ کہے بغیر آپ
یہ پریڈکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ان کے ساتھ معاملات کیسے طے ہوں گے. تو معاملات نہیں طے ہوئے, وہ لڑ جھگڑ کے چلا گیا. پھر الیس بن علقمہ ایک دوسرا شخص جب آیا تو آپ کو پتا تھا کہ اس کے قبیلے کے لوگ قربانی کے جانور کا بڑا احترام کرتے ہیں. جب آپ کو پتا چلا کہ الیس بن علقمہ آ رہا ہے, اپنے فرمایا اچھا اس تمام قربانی کے جانور سامنے لے آؤ. اور جب وہ الیس وہاں پہ آیا تو اس نے دیکھا سبحان اللہ اتنے قربانی کے جانور میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھے. تو وہ بیسیکلی آپ کے اس ایکٹ سے وہ آپ کا ساتھی بن کے یا آپ کے فیور میں آ کے واپس جا کے قریش کو کہتا ہے کہ وہ تو بڑی اچھی نیت سے آ رہے ہیں, قربانی کرنے آ رہے ہیں, ان کو آنے دو. سو آپ نے اپنی اسٹریٹجی کس طرح سے اڈاپٹ کی, ایک شخص کی ہسٹری, اس کے بیک گراؤنڈ, اس کے قبیلے یا اس کے مزاج کو دیکھتے ہوئے آپ نے اپنی اسٹریٹجی بھی بنائی اور آپ نے آؤٹ کم پریڈکٹ کیا. تو کچھ نہ ہوا. تیسرا شخص جب سہیل بن عمر آیا تو آپ نے فرمایا کہ اچھا قریش نے, اس کا مطلب ہے کہ فیصلہ کر لیا کہ اب معاملہ سارٹ آؤٹ ہو جائے گا, تو اب انشاءاللہ معاہدہ ہو جائے گا. دس از امیزنگ کہ ایک فرد, ایک نام آپ کو پتا چلتا ہے اور آپ فوراً پریڈکٹ کرتے ہیں کہ اب کیا ہونے جا رہا ہے. سو دس از فرام لیڈرشپ پرسپیکٹو. آپ ایک آرگنائزیشن کے ہیڈ ہیں, آپ کسی ادارے کے ہیڈ ہیں, اور وہاں پہ آپ کے ارد گرد بہت سارے ٹیم ممبرز لوگ کام کرتے ہیں. سو آپ اگر ان کی شخصیت کو سمجھنا شروع ہو جائیں اور اس کے مطابق آپ ان کو کام اسائن کرنا شروع کر دیں, اور اس کے مطابق آپ ازیوم کر لیں کہ فار ایگزامپل میری ٹیم میں ایک ٹیم ممبر ہے جو بہت انٹروورٹ انسان ہے, جو لوگوں کے ساتھ بہت گھل مل نہیں سکتا, اس کے سوشل سکلز بہت ویک ہیں, اور میں اگر اس کو یہ اسائن کر دوں کہ آپ جا کے جو سب سے اہم پریزنٹیشن ہے آپ کے ادارے کی وہ آپ نے جا کے دینی ہے 2000 لوگوں کے یا 200 لوگوں کے سامنے, it is going to be a disaster, could be a failure. So اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو لوگوں کی سمجھ, ان کی پرکھ اور اتنی بصیرت ڈیولپ کرنا کہ لوگوں کو سمجھنا شروع ہو جائیں اور اس کی بیس پہ آپ آؤٹ کمز جو ہیں وہ پریڈکٹ کر سکیں. So this is one amazing quality that not just رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم had, حضرت ابوبکر صدیق کے اندر بھی یہ بہت اسٹرانگ کوالٹی تھی. موقع نہیں ہے ورنہ بہت اور بھی انٹرسٹنگ واقعات ہیں جو ہم یہاں سے سیرت سے سیکھ سکتے ہیں. So people's inside. Next quality, conviction and determination. I mean اس کے لیے تو بے تحاشا, اگین ہر کوالٹی کے لیے بے تحاشا واقعات ملتے ہیں. شیب ابی طالب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال تک رہے اور کھانے کے لیے کچھ نہ ہوتا تھا, اور وہاں پہ اس چمڑے کو ابال کے اس کا پانی پیا جاتا تھا, جھاڑیوں کو ابال کے ان کا پانی پیا جاتا تھا, لیکن آپ نے اپنے پرنسپلز پہ کمپرومائز نہیں کیا. He was such a determined person کہ انہوں نے کہا کہ جی میرے ہاتھ پہ, ایک ہاتھ پہ سورج رکھ دو, ایک ہاتھ پہ چاند رکھ دو, اور پھر بھی مجھے کہو کہ میں اپنی دعوت چھوڑ دوں تو میں اپنے مشن سے نہیں ہٹوں گا. اور جس طرح سے بھی تکالیف پہنچائی گئی ان کے اوپر, he never gave up on his mission. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کلیئر ہو جائیں, آپ کے اندر ایک کنوکشن ڈیولپ ہو جائے, this is the right way, this is the right strategy, give everything to that. And that is what makes you a leader even in 21st century. جب آپ بات پہ الٹ جائیں, بات پہ آپ کی اپروچ چینج ہو جائے اور آپ کو خود کلیئرٹی نہ ہو کہ یہ میں کام کیوں کر رہا ہوں اور اس کے پیچھے کیا مقصدیت ہے, تو یقین جانیں ایسے انسان کی کریڈیبلٹی اس دنیا میں نہیں رہتی. لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ وقت کے ساتھ, حالات کے ساتھ, ہوا کے ساتھ ایک بہتا ہوا انسان ہے, جس طرف حالات لے جائیں گے اس طرف ڈھلتا چلا جائے گا. No, your character stands strong as a leader when you have conviction and determination. آگے بڑھتے ہیں چونکہ ٹائم بھی میں نظر رکھ رہا ہوں. اور leaders promote justice. So justice is one of the amazing qualities of any leader. اور اگر آپ انصاف کا پلڑا لے کے نہیں چل سکتے سو آپ کی credibility as a leader افیکٹ ہوگی. اور یہ کوالٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اتنی امپورٹنٹ تھی جتنی آج 21ویں صدی میں. رادر میں سمجھتا ہوں آج کے دور میں اس کا, کیونکہ خاص طور پہ جب ہم اپنے ارد گرد لیڈرز کو دیکھتے ہیں جن کے پاس طاقت ہے, وسائل ہیں, تو کیا انصاف کا پلڑا انہوں نے اٹھایا ہے یا نہیں اٹھایا. کہ ایک بڑا انٹرسٹنگ, بڑا مزے کا واقعہ کہ ایک غزوہ کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے تھے, لائن کو سیدھا کر رہے تھے تمام اپنے مجاہدین کی, تو ان میں سے ایک سوادی ابن غازیہ ایک صحابی تھے, تو وہ تھوڑا سا آگے کھڑے تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہ جو تیر سے ان کے پیٹ کو چبھویا کہ ذرا پیچھے ہو جاؤ, سیدھے لائن میں کھڑے ہو جاؤ, اور بہت آرام سے
تو وہ ان صحابی نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ آپ نے مجھے تکلیف پہنچا دی، تو اور ایگزیجریشن کے ساتھ، اور آپ کو تو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے اور آپ ہمیں تکلیف پہنچاتے ہیں. سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً رک کے کہا کہ چلو تم اپنا اس تکلیف کا بدلہ لے لو مجھ سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور وہ اپنا جو قمیض اوپر کیا، تو اس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک پہ، بیلی پہ کس کیا، اور مطلب اس نے اس کے لیے رحمت تھی، بلیسنگ تھی. لیکن یہاں پہ اس چھوٹے سے واقعے کے اندر یہ بتانے کا مقصد ہے کہ ایون وہ ایک مذاق کے اندر ایک لائٹلی ایک چیز تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا انصاف کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا کہ ٹھیک ہے تمہیں اس چیز سے تکلیف پہنچی، تم بھی اپنے تیر سے مجھے تکلیف پہنچا کے اس کو برابر کر دو. سو just a little reminder for us to be just and okay, consultative leadership. So again یہ پورا اسپیکٹرم ہے جس کے اندر ایک لیڈر جو ہے اتھارٹیٹیو بھی ہوتا ہے، وہ جب اس کو ضرورت ہوتی ہے وہ فیصلے کرتا ہے کنوکشن کے ساتھ اور اکیلے فیصلہ کرتا ہے، وہ بھی واقعات ہمیں ملتے ہیں. ایک ڈیموکریٹک لیڈرشپ بھی ہمیں نظر آتی ہے اور ایک کنسلٹیٹیو لیڈرشپ بھی نظر آتی ہے، اور پھر ڈیلیگیٹو لیڈرشپ، وہ جو پورا اسپیکٹرم ہے لیڈرشپ کا جو ہم پڑھاتے ہیں وہ ہمیں نظر آتی ہے. میں صرف ایک اسپیکٹ آف کنسلٹیٹیو لیڈرشپ کہ جب آپ نے خندق کھودنی تھی، حضرت سلمان فارسی نے مشورہ دیا تو اس مشورے کو آپ نے فالو کیا. اسی طرح سے جب آپ غزوہ بدر کے لیے وہاں پہ اپنی فوج لے کے پہنچے تو وہاں پہ ایک بدو نے مشورہ دیا، اس نے کہا کہ آپ اگر اس جگہ اپنا خیمہ لگانے کی بجائے دوسری جگہ بدر کے قریب جا کے اپنا خیمہ لگائیں تو وہاں پانی کے کنویں ہیں تو وہ آپ کے لیے بہتر ہے، اور آپ نے اس بدو کی اسٹریٹجی کو اڈاپٹ کیا. اسی طرح سے جب آپ کو غزوہ جب صلح حدیبیہ کے موقع پہ جب باقی صحابہ سب ڈس اپوائنٹڈ تھے کہ یہ کیا ہو گیا، ہم نے اتنی کمپرومائزنگ معاہدہ کیسے کر لیا، تو کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت بات نہیں سن رہا تھا، تو آپ نے جا کے اپنی اہلیہ سے امہات المومنین میں ام سلمہ سے جا کے اپنا دکھ شیئر کیا. اور یہ بہت اچھی کوالٹی ہوتی ہے میاں بیوی کے تعلق کی کہ آپ اپنا دکھ جو چیزیں کہیں شیئر نہیں کر سکتے آپ گھر جا کے شیئر کرتے ہیں. حضرت ام سلمہ نے فرمایا کہ آپ جا کے سب سے پہلے خود قربانی کریں، سیکریفائس کریں، یہ باقی سب لوگ آپ کو فالو کریں گے، اور آپ نے ایسا ہی کیا. So many there are examples where he demonstrated the consultative leadership role. مسلسل لوگوں سے مشورہ کرنا، اور اس سے کیا ہوا، وہ جو لوگ جن سے آپ مشورہ کرتے تھے، اب حضرت سلمان فارسی کے لیے کتنا بڑا اعزاز ہے کہ پوری جنگ ان کے ایک مشورے کے اوپر ان کے لیڈر نے اس اسٹریٹجی کو اڈاپٹ کیا. اور ایسا ٹیم ممبر، ایسا لیڈر، ایسا کولیگ جس کے لیے آپ جس کے مشورے سے اتنے بڑے آپ فیصلے کریں گے نا، کبھی زندگی میں آپ کو نہیں چھوڑے گا. سو لوگوں سے مشورہ کریں. And then this exemplary communication، جہاں پہ ایک واقعہ، صرف بہت سارے واقعات ہیں، میں صرف ایک واقعہ، بہت خوبصورت واقعہ ہے، جہاں پہ غزوہ طائف کا جب مال غنیمت تقسیم ہو رہا تھا تو آپ اس وقت فتح مکہ ہو چکی تھی اور قریش میجورٹی اسلام میں داخل ہو چکے تھے. تو آپ نے اس کا جو بوٹی تھی یا جو اس کا مال غنیمت تھا، اس کا جو اچھا پارٹ جس میں اونٹ، بکریاں، اس طرح کی چیزیں یا مال و دولت، وہ آپ نے زیادہ تر قریش کو دے دی، اور جو اس کا انفیریئر پارٹ تھا وہ آپ نے انصار کو، جو صحابہ مدینہ سے آئے تھے، ان کو دیا. تو اب کیا ہوا کہ انصار کے اندر یہ چیم ہو گئیاں، یہ کنورسیشن شروع ہو گئی. دو لوگوں نے آپس میں بات کی کہ دیکھو میں نہ کہتا تھا کہ اب ان کے اپنے قبیلے والے لوگ اسلام میں داخل ہو گئے، اب سارے بینیفٹس ان کو جا رہے ہیں جبکہ قربانیاں ہم نے دی ہیں. تو ان الفاظ میں یا اسی طرح کے الفاظ میں وہ ڈسکشن ہوئی، تو ہوتے ہوتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ بات پہنچی. حضرت سعد لے کے آئے، تو آپ نے سب کو اکٹھا کیا، اہل مدینہ کو، انصار کو، اسی جگہ پہ. اور آپ نے وہاں پہ انصار کے سامنے جو بات کی، اس کے اندر آپ نے فرمایا کہ اے اہل انصار، تم لوگ آپس میں لڑتے تھے اور میں نے آ کے تمہیں متحد کیا، کیا ایسا ہے کہ نہیں؟ ان کا بالکل کیا. پھر فرمایا کہ تم لوگوں کو کوئی جانتا نہیں تھا اور تمہیں میں نے آ کے مدینہ کے لوگوں کو عرب کا سردار بنا دیا، ایسا ہے کہ نہیں؟ ان کا بالکل ہے. ان کا کہ تمہارے ہاں بہت غربت تھی، میں آیا تو مدینہ میں خوشحالی ہو گئی، ایسا ہے کہ نہیں؟ تو انہوں نے بالکل ٹھیک ہے. تو جب انہوں نے بیسیکلی اپنے احسانات گنوائے، سو ایز اے لیڈر he mentioned that what I did for you. Now in return what happens؟ یہ آدھی کمیونیکیشن تھی. اور ہم صرف ایز اے لیڈر صرف اتنی بات کرتے ہیں کہ دیکھو تمہیں میں نے نوکری دلائی، دیکھو میرا تم پہ یہ احسان ہے، دیکھو میرا تم پہ یہ احسان ہے، ہم صرف اتنی بات کرتے ہیں.
لیکن وہ اتنے پرفیکٹ لیڈر تھے کہ انہوں نے اپنے لسنرز سے ایمپتھی بلڈ کرتے ہوئے ان کے پارٹ کی بات بھی خود ڈکلیئر کی. انہوں نے کہا کہ ہولڈ آن, اگر تم یہ کہو کہ یا رسول اللہ آپ کو کوئی پناہ نہیں دیتا تھا اور ہم نے آپ کو مدینہ میں پناہ دی, تو تمہاری بات بالکل سچ ہے. اور وہ ان کا پرسپیکٹو بھی خود بتا رہے ہیں. یا رسول اللہ آپ کو اپنے علاقے اپنے قبیلے والوں نے دھتکار دیا تھا, ہم آپ کے ساتھی اور رہبر وہ آپ کے میزبان آ کے بنے. آپ کے پاس کچھ نہیں تھا, بے یار و مددگار آئے تھے, ہم نے اپنا سب کچھ آپ کے ساتھیوں کو دے دیا. اور اگر تم یہ ساری باتیں کہو تو بالکل تم نے سچ کہا. تو اب وہ کیا کر رہے ہیں بنیادی طور پہ, ایز اے لیڈر فرام تھرو ہز کمیونیکیشن ہی از ٹرائنگ ٹو بیلنس کہ کچھ احسانات میرے تم پہ ہیں اور کچھ احسانات تمہارے مجھ پہ ہیں, تو یہ دونوں احسانات برابر ہو گئے. سو یہ تو اکاؤنٹ سیٹل ہو گیا. ناؤ لیٹس ٹاک اباؤٹ دس بوٹی. اگر اس سارے کے بعد میں اگر تمہیں یہ کہوں کہ قریش اپنے ساتھ اونٹ اور بکریاں لے جائیں اور تم اپنے ساتھ رسول اللہ کو لے جاؤ, تو بتاؤ کہ کون فائدے میں ہے. اور یہ سنتے ہی وہ قریش وہ انصار جو ہے وہ رونا شروع ہو گئے, ان کی آنکھوں میں آنسو ہو گئے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمیں بکریاں اور اونٹ نہیں چاہیے, ہمیں رسول اللہ چاہیے. Just 3 minutes speech he turned the whole table. اور وہ لوگ جو پریشان ہو رہے تھے ان کے اس مسئلے کو اپنی کنسائز کمیونیکیشن اور ایمپتھی کے ذریعے, اس احسان کے بیلنس کے ذریعے انہوں نے کتنا زبردست طریقے سے بیلنس کر دیا. اور یہ ایکسپلائٹیشن نہیں تھی. کچھ لوگ ہمیں سے بہت اچھے کمیونیکیٹر ہوتے ہیں, میرے جیسے ٹرینر جن کا کام ہے آپ کمیونیکیٹ کر کے لوگوں کو انفلوئنس کرتے ہیں, لیکن پھر آپ اپنے لوگوں سے اپنے مفادات بھی حاصل کرتے ہیں بیسڈ آن دیٹ انفلوئنس. نو, دیٹ واز ناٹ ایکسپلائٹیشن, دیٹ واز اے ویری سنسیئر اینڈ ٹروتھ بیسڈ کمیونیکیشن. کہ وہ اپنے ساتھ اونٹ اور بکریاں لے جائیں اور تم اپنے ساتھ رسول اللہ کو لے جاؤ. آج بھی رسول اللہ اسی مدینہ کے اندر وہاں پہ ان کی مسجد ہے جس کی وجہ سے ہم وہاں پہ جاتے ہیں, بیکاز انہوں نے انصار نے رسول اللہ کی چوائس کی تھی. اینڈ دیٹ از دا پاور آف کمیونیکیشن. میرے پاس وقت کم ہے, میں اور واقعات یہاں پہ نہیں ڈسکس کرتا, آپ تاریخ میں جا کے ہسٹری میں پڑھیے گا. لیڈرشپ ڈیولپمنٹ کا جو پارٹ ہے اس میں مختصراً ٹچ کر لوں کہ میں نے صرف ایک کتاب رحیق المختوم سے جب سیرہ مبارکہ کو اسٹڈی کیا فرام لیڈرشپ ڈیولپمنٹ پرسپیکٹیو, اور پھر میں نے جب صرف 10 سال مدنی زندگی پہ فوکس کیا, تو صرف ایک کتاب میں کے 10 سالوں میں مجھے 184 واقعات ملتے ہیں جہاں آپ اپنے ڈفرینٹ ساتھیوں کو لیڈرشپ رولز اسائن کرتے ہیں. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں جب اس لینس سے دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ ان کا تو ایک ہی مشن تھا, وہ یہ تھا کہ ان لوگوں کو ایک بڑے ویژن سے انسپائر کر کے اس ویژن کے لیے اپنے جیسا لیڈر بنا دیا جائے, ان کو اتنا انسپائر کر دیا جائے کہ جب آپ وہاں پہ نہیں ہوں گے تو یہ لوگ اس پرپز اور مشن پہ اسی کنوکشن کے ساتھ کام کرتے رہیں گے. تو آپ نے کیا کیا کہ کوئی ایک پروجیکٹ مدینہ کی نگرانی کسی کو دے دی, کوئی ایک پروجیکٹ کسی کو جنگی مشن کا انچارج بنا دیا, کوئی ایک پروجیکٹ کسی کو کسی دعوتی مشن کا انچارج بنا دیا, کوئی ایک پروجیکٹ کسی کو اسپائنگ مشن کا انچارج بنا دیا, کوئی ایک پروجیکٹ جس نے مال غنیمت کو تقسیم کرنا ہے. سو ہی continuously created lot of leadership opportunities for the people around تاکہ ان کی ڈیولپمنٹ ہو سکے. اور جاب روٹیشن کی, مختلف لوگوں کو مختلف رول اسائن کیے, کچھ لوگوں کو ریپیٹیٹیو اسائنمنٹ دی, اور جو اپنا سیکنڈ ان کمانڈ ڈیولپ کیا اس کی اسٹریٹجی بالکل فرق تھی. ان کو اپنا عکس بنا کے اپنے ساتھ رکھ لیا. غار ثور میں بھی وہ ساتھ ہیں, جو نبوت کے فیصلے ہو رہے ہیں ان کے اندر بھی وہ ساتھ ہیں, اور بعد میں ان کو اپنی موجودگی میں حج کا نگران انچارج بنا کے بھیجتے ہیں, اپنی علالت میں ان کو نماز پڑھانے کے لیے آگے لے کے آتے ہیں. سو وہ بہت اسٹریٹجیکلی اپنا جو سیکنڈ ان کمانڈ ہے, جو اپنا نیکسٹ لیڈر ہے, ان کی پوزیشننگ کرتے ہیں. سو بہت ڈیٹیل ہے یہاں پہ, یقین جانیے بہت کچھ ہے جو میں ان چند منٹس میں نہیں ایکسپلین کر سکتا. Now what happens, what is the impact of developing more leaders? So اگر آپ لیفٹ سائڈ پہ جو گرین گراف دیکھتے ہیں, تو اگر ہم 2 پیرامیٹرز لے لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حیات مبارکہ میں کتنا ایریا اسلام کے انڈر آیا, کتنے لوگ اسلام کے انڈر آئے, اگر اس کا ڈیٹا لے لیں, اور دوسری طرف ہم خلفائے راشدین کے دور کا ڈیٹا لے لیں کہ کتنا ایریا اسلام کی حکومت کے اندر تھا اور کتنے لوگ اسلام کے انڈر تھے, تو خلفائے راشدین کا امپیکٹ ایون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی حیات مبارکہ کے امپیکٹ سے زیادہ ہے. اور یہ امپیکٹ کیسے کریٹ ہوا؟ یہ امپیکٹ اس لیے کریٹ ہوا کہ آپ نے
لیڈرز تیار اپنی حیات مبارکہ کے اندر لوگ تیار کرنا شروع کر دیے تھے. The moment the leader is gone for any reason, there is not a gap in leadership pipeline, اور وہ leadership pipeline actually اس سے زیادہ impactful ہوتی ہے. So these are some of the readings I would recommend کہ آپ اگر اس لیڈرشپ کو سیرہ مبارکہ کی روشنی میں پڑھنا چاہتے ہیں, سمجھنا چاہتے ہیں. رحیق المختوم از مائی موسٹ فیوریٹ بک. محسن انسانیت ایک بہت اچھی کتاب ہے. جان ایڈیرے ایک لیڈرشپ گرو ہیں, یو کے بیسڈ ہیں. انہوں نے ایک کرسچن ہے, اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈرشپ کو اس کے اوپر کتاب لکھی, اور بہت ساری کتابیں جو آپ کی فیوریٹ ہوں, آپ دیکھنا چاہیں, پڑھنا چاہیں, سننا چاہیں. So definitely we can stay connected and we can have more conversation on leadership. So this is all about today's perspective on leadership. 4 منٹ ہیں ابھی, اگر کچھ ہم سوالات کوئی لینا چاہیں یا کوئی comments لینا چاہیں تو definitely I'm here. چلو جی. جی عامر صاحب. یہ سوال سنی سعید ہے, آپ انمیوٹ کر کے سوال کر لیجیے. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر اسوہ حسنہ کو فالو کرتے ہوئے آپ اپنے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو کیا سجیشن دیں گے کہ وہ کس طرح اپنے اندر لیڈرشپ کی کوالٹیز ڈیولپ کر سکتے ہیں؟ ناٹ امپلیمنٹ اونلی فار سوسائٹی, اٹس آل اوور دا ورلڈ. دیکھیں یہ اگر آپ سیرہ مبارکہ کو اسٹڈی کریں تو وہ جو سٹیپس ہیں نا, بیسک سٹیپ, جہاں سے اپنی ذات سے لے کے اپنی ارد گرد کی کمیونٹی, اس کے بعد ایک اسٹیٹ کا اسٹیبلش کرنا, اس کے بعد ایک گلوبل لیڈرشپ, تو یہ سٹیجز ہیں جہاں پہ پہنچنے کی ضرورت ہے. تو اگر ایک 18 سال کا نوجوان آج یہ کہے کہ میں یہ دنیا مسخر کرنا چاہتا ہوں بیسڈ آن سیرہ, تو یہ غلط ہوگا. جس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے وہ اس سٹیج سے گزرنا ضروری ہے. وہ جو سٹیجز ہیں جہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایز اے ہیومن بینگ ان کو گزارا گیا, تو وہ سٹیجز بہت امپورٹنٹ ہیں. ان سٹیجز کے اندر جیسے میں نے کہا کہ پہلا سٹیپ تو یہ ہے کہ آپ پڑھیں نا, آپ سیرہ مبارکہ کو پڑھنا شروع کر دیں فرام لیڈرشپ پرسپیکٹو. دیٹ از دا فرسٹ اسٹارٹنگ پوائنٹ جو آپ کا سوال ہے کہ کیا کریں. تو میں کہوں گا کہ لیڈرشپ کا لینس لگا کے سیرہ مبارکہ کو پڑھیں, نمبر 1. نمبر 2, آپ اپنے ارد گرد دیکھنا شروع کر دیں کہ وہ جو چیلنجز آپ کو فیس کرنے پڑتے ہیں, کیا وہ چیلنجز آپ کی گرومنگ کے اندر آپ کو ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں. آپ یہ دیکھنا شروع کر دیں کہ آپ کے اپنی جو پرسنل ویلیوز ہیں وہ کیا ہیں جن کے اوپر آپ کبھی کمپرومائز نہ کریں. آپ یہ دیکھنا شروع کر دیں کہ وہ کون سی ایسی کوالٹیز یا ایٹریبیوٹس ہیں جس سے میرا کیریکٹر داغدار ہو رہا ہے, میرے کیریکٹر کے اوپر کوسچن لگ سکتا ہے. ان سب ہیبٹس کو میں نکالنا شروع کر دوں. سو وچ مینس سب سے پہلے مجھے اپنی ذات پہ کام کرنا ہوگا, اور آپ کو اور ہر اسٹوڈنٹ کو اپنی ذات پہ کام کر کے اپنے آپ کو ایز اے لیڈر ڈیولپ کرنا ہوگا. سو دیٹ از دا فرسٹ اسٹیپ. اس اسٹیج پہ فی الحال ہم اتنا ہی کام کر لیں. یقین جانیے باقی کی سٹیجز, اس وقت اتنا بڑا ویکیوم ہے ایتھیکل اینڈ کیریکٹر بیسڈ لیڈرز کا, کہ اگر ہم یہ صرف یہ سٹیجز پوری کر لیں تو ویکیوم وہ ہمیں خود بخود ہی بلا لے گا. وہ خود بخود وہ سٹیج ہمارے انتظار میں ہے اور وہاں پہ ہم پہنچیں گے. سو فوکس آن یور اون کیریکٹر بلڈنگ, یور اون ایٹریبیوٹس ایز اے لیڈر. جی فروا سرگودا یونیورسٹی سے وہ بھی سوال کرنا چاہ رہے ہیں, آپ انمیوٹ کر کے سوال کر سکتے ہیں. جی جناب, فروا آپ کا کوئی کوشچن ہے تو پوچھیے پلیز. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر جو آپ نے بک سجیسٹ کی الرحیق المختوم, یہ مولانا صفی الرحمان مبارک پوری کی بک ہے. تو اس میں ہمیں نا ملتے ہیں جو ہمیں اسٹارٹنگ ہم اگر بیک گراؤنڈ سے لیں تو اسماعیل حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مطلب شروع ہوتا ہے کہ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مثل مبارکہ مطلب کیسے ہے پیچھے بیک گراؤنڈ. ان میں سے نیم آتے ہیں جو پیچھے حضرت ابراہیم السلام اسماعیل علیہ السلام کا نسل جو بڑھتی ہے اسٹارٹ ہوتے ہیں. تو ناموں کو یاد کیسے رکھ سکتے ہیں, کیونکہ یہ نام ایک بہت ہی مطلب ہو جاتے ہیں کہ ڈیفیکلٹ ہو جاتے ہیں ان کو ریممبر کرنا. تو ہم ان نام کو کیسے ریممبر کر سکتے ہیں؟ چونکہ آواز آپ کے بیک گراؤنڈ میں آپ پوچھ رہی ہیں کہ کچھ نام آتے ہیں اس کتاب کے اندر, وہ کیا انبیاء کے نام آتے ہیں, صحابہ کے نام آتے ہیں, آپ کن ناموں کی بات کر رہی ہیں؟
سر میں بات کر رہی ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے. جب اسٹارٹنگ ہوئی ہے ہماری ہوتی ہے اسماعیل علیہ السلام آگے شجر ایسے نسب بڑھتے کی ہیں. آپ بات کر رہی ہیں؟ جی ہجرہ نسب کی بات کر رہی ہوں. تو ہمارے پاس نیمز آتے ہیں ہجرہ نسب میں, اور ایسے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل قریش خاندان کیسے بنا, مطلب پیچھے سے ایک بیک گراؤنڈ پورا چلتا ہے. تو وہ نام ہم یاد کیسے رکھ سکتے ہیں, ان کو رکھنے کا ایک بہتر وے کون سا ہے؟ میرے خیال میں ہمارے ساتھ عامر حسن صاحب موجود ہیں. عامر صاحب آپ اس پہ شاید بہتر بتا سکتے ہیں, بیکاز اگین میں بہت سنگل فوکسڈ ہو کے چلنا چاہوں گا. میرا اس وقت سبجیکٹ لیڈرشپ, قیادت, امامت ان ٹرمز آف سیرہ مبارکہ ہے. اور اب یہ نام یاد رکھنا کتنا ضروری ہے شجر نسب, اور ان کو کیسے یاد رکھا جا سکتا ہے, اگر عامر صاحب آپ اس میں مجھے بھی کچھ ایجوکیٹ کر سکیں تو آنیسٹلی مجھے نہیں پتا. جی بیسیکلی میرے خیال سے یہ جو شجرہ نسب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, تو اس کے حوالے سے بہن دریافت کر رہی ہیں کہ اس کو کس طرح یاد رکھا جا سکتا ہے. تو اس کا سمپل ایک چارٹ بنایا جائے, ایک ٹائم لائن بنائی جائے کہ نبی کریم سے والد, پھر دادا, پھر دادا, پھر اسی طرح سارے اوپر تک ان کے جو نسب ملتا ہے سارا ہمارے سیرت کی کتابوں میں, تو وہ یاد کر کے اسی کو تحریر کی شکل میں اسی طرح لکھتے جائیں. کئی دفعہ 2-3 دفعہ لکھیں گے انشاءاللہ وہ یاد ہو جائے گا. اور یہ بہت اچھا ایک پیشن ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد کا نام یاد ہو, ان کے خاندان قبیلے والوں کا, اور ان کا شجر نسب یاد ہو. اور ہمیں تو اپنا شاید دادا یا پردادا کے بعد کسی کا نام نہیں یاد ہوتا, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ نے یہ دی ہے صلاحیت, اور ان کے ساتھ ایک خاص ایک مقام ہے اور ایک مرتبہ ہے جس کی وجہ سے تمام چیزیں محدثین نے اور علماء کرام رکھی ہیں. بہت شکریہ عبدالصمد بھائی آپ کا, کہ آپ نے اتنے شارٹ نوٹس پہ ہمارے ساتھ اس پروگرام کے لیے وقت دیا, اور بہت عرصے بعد آپ کو سنا, کافی عرصے بعد اس طرح آپ سے کچھ استفادے کا موقع ملا ہے. ماشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملا ہے. تو انشاءاللہ آپ سے پھر مزید بھی ہم موقع بموقع کبھی بھی موقع ہوگا تو آپ سے کوشش کریں گے آپ سے وقت لیں. شکریہ, جزاک اللہ. انشاءاللہ پھر ہمارا نیکسٹ سیشن 8 بجے ہوگا, 8 سے 9. تو تمام پارٹیسپینٹ سے میری گزارش ہے کہ وہ اس میں بھی ضرور شرکت کریں. ڈاکٹر نور احمد شاہتاز, ان کا لیکچر ہوگا کہ غیر مسلموں میں دعوت کا کام کیسے کیا جائے, تو اس میں بھی ضرور شرکت کیجیے گا. شکریہ, جزاک اللہ. آپ لوگوں کا انتظار رہے گا.